علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی توفیق دے اور ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ دو دعائیں میں بہت زیادہ مانگتی ہوں. ویسے بھی جب بھی مجھے یاد آتا ہے یا میں نماز میں بیٹھتی ہوں یا ویسے بھی تو یہ دو دعائیں میں بہت زیادہ ہی مانگتی ہوں، کیونکہ جیسے میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے نا عبادت کرتے، ویسا میں نے نہیں کیا ہے اور میں کر نہیں پائی ہوں. اور پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا میرے بچے اس طرح کر پائیں گے؟ کیونکہ زندگی تو ہماری گزر رہی ہے اور اس دوران ہم بہت سی چیزیں مس کرتے جاتے ہیں. دن تو اتنی جلدی گزر رہا ہے، سمجھ نہیں آتا ہے. زندگی کی پریشانیاں چینج ہو گئی ہیں، ایک بھاگ دوڑ والی لائف شروع ہو گئی ہے. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ یار جب ہم کیا دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یا جمع کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہماری دنیاوی خوشیاں پانے کے لیے یا اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہے. لیکن ہم اللہ کے پاس کیا لے کر جائیں گے؟ تو اس لیے میں دعا کرتی ہوں زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی توفیق دے، اور ایسی عبادتیں جو میرے اللہ پاک کو پسند ہوں. اور بس، اور حفظ و امان میں رکھنے کی یوں دعا مانگتی ہوں کہ اس سے بڑا تو اور کوئی ہے نہیں. کیا ہم جتنی کوشش کر لیں، بس وہی ہے جو ہمارا خیال رکھ سکتا ہے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ سکتا ہے. اللہ پاک کسی بھی بڑی مصیبت، ناگہانی آفت یا کسی بھی طرح کی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اور ہمارے اپنوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو، اہل و عیال کو. تو بس اسی کے ساتھ میں اپنا ولاگ شروع کروں گی. گھر بالکل خالی ہو رہا ہے، بچے ہیں نہیں، سب اپنے اپنے ٹیوشن اور کوچنگ چلے گئے ہیں. تو اب یہ سلسلہ ابھی رات کے 9 بجے تک چلتا رہے گا. ابھی فی الحال میں اکیلی ہوں. میں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور اب مغرب ہونے والی ہے. تو میں چلوں گی اب ذرا رات کے کھانے کی تیاری کر لوں، کیونکہ پھر سب آئیں گے، بچے اور میرے ہسبینڈ وغیرہ. تو پھر ہم لوگ کھانا وانا کھائیں گے، پھر نماز کا ٹائم ہو جائے گا. تو پھر وقت، جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حریم کی اسپورٹس ڈے ہے، تو حریم نے فرمائش کی تھی کہ میں اسپیگٹی لے کے جاؤں گی اور جوس لے کر جاؤں گی، چیزیں لے کر جاؤں گی. تو ذہن سے بالکل نکل گیا تھا. جب ہمیں یاد آیا تو کافی ہم لیٹ ہو گئے تھے. پھر جلدی سے میں نے ردا کو کہا کہ چلو تم ایسا کرو اسپیگٹی بنا دو، میں اس کے لیے اورنج جوس بنا لیتی ہوں، گیس جانے والی تھی. اور ہوا وہی، بس اسپیگٹی تو بن گئی تھی لیکن جوس رہ گیا تھا. جوس جیسے ہی میں نے بنانے کی تیاری کی، ہاف میں ہی گیس چلی گئی. پھر میں نے سلنڈر آن کیا تو پتہ چلا کہ سلنڈر بھی ہماری ختم ہو گئی تھی. تو اورنج جوس بن نہیں پایا تھا. اگر میں اسے را بنا کے دیتی نا صبح اورنج کا فریش نکال کے، تو پھر وہ ظاہر کڑوی ہو جاتی ہے، وہ بچی ہے وہ پیتی نہیں. تو میں نے سوچا چلو تھوڑا اس کو شیرے میں پکا دیتی ہوں، اورنج جوس جیسے بنا کے صبح پھر میں اس کو دے دوں گی مکس کر کے. تو بس ہو نہیں پایا، لیکن کوشش کی ہم نے، ہو نہیں پایا. پھر ویسے ہی ہاف میں چھوڑ دیا میں نے. پھر صبح اس کی پریپریشن پوری کمپلیٹ کر کے پھر میں نے اس کو لنچ پیک کر کے دیا. شی واز ہیپی. لیکن جب وہ اسکول سے واپس آئی تو اس کا موڈ بہت خراب تھا، بہت رو رہی تھی. بہت مشکل سے ہم لوگوں نے اس کو سمجھایا. کہہ رہی تھی کہ میری فرینڈ نے میرے ساتھ چیٹنگ کر لی ہے، میں فرسٹ نہیں آئی ہوں، مجھے میڈل ملی ہے پر مجھے کپ نہیں ملا ہے. تو بس اس کی اس لیے موڈ خراب تھی کہ مجھے کپ کیوں نہیں ملی. تو ہم لوگوں نے بہت سمجھایا کہ چلو تمہاری سیکنڈ پوزیشن تو آئی ہے، کپ نہیں ملا تو کیا، پوزیشن تو تم نے لی ہے نا، اور پھر چلو ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے. ردا نے بہت سمجھایا کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے، پھر چلو ہم لوگ کیک منگوائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے شام میں. پھر بہت مشکل سے وہ راضی ہوئی کہ ہاں چلو میں نے پوزیشن تو لی ہے نا، فرسٹ نہیں لی لیکن سیکنڈ لی ہے. بچوں کے جانے کے بعد میں بھی لیٹ گئی تھی. صبح ٹھنڈ ہوتی ہے تو بس لیٹ جاتی ہوں، اتنی صبح کیا کرنا، تھوڑا بہت سمیٹتی ہوں پھر لیٹ جاتی ہوں. اٹھی تو پھر گیس نہیں آ رہی تھی، ناشتہ نہیں بن پایا. تو جو بچی ہوئی روٹی پڑی تھی وہی میں نے کھائی، اورنج کھا لیا تھوڑا، اس سے ہی تھوڑا آسرا بن گیا تھا. بھوک لگی تھی بہت زیادہ مجھے، بس جو تھا میں نے تھوڑا بہت کھا لیا. اور پھر اسکول سے آئی، حریم آنے والی تھی. بیٹا میرا گیا تھا لینے، کیونکہ وہ نہیں گیا تھا، اس کی آج اسپورٹس ڈے نہیں تھی، اس کی سیکنڈ ڈے ہونی تھی، تو آج اس کی آف تھی تو وہ گھر پہ ہی تھا.
میں نے اس کو بھیج دیا کہ حریم کو لے آؤ جا کر کے. دن اتنی چھوٹی ہو گئی ہے نا کہ بس چھوٹے موٹے کاموں سے ہی ادھر ادھر کرتے ہوئے سارا دن نکل جاتا ہے اور ٹائم مل نہیں پا رہا ہے. اتنے کپڑے رکھے ہیں سلنے کے لیے, میں نکالوں اکٹھا کروں. رجب کا مہینہ چل رہا ہے, ابھی شعبان رمضان یہ سب شروع ہو جائے گی تو اور زیادہ بزی ہو جاؤں گی, وقت نہیں ملے گا. کپڑے پڑے, میں سوچ رہی تھی نکالوں سل لوں, تھوڑا دیکھوں چیک کروں کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا لانا ہے کیا کرنا ہے. بس آئیں سنتے ہیں حریم کی کہانی, حریم کی زبان. السلام علیکم. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا میرے اسکول میں اسپورٹس ڈے, اور اسپورٹس ڈے کی یہ والی میری میڈل ہے. میں سیکنڈ پوزیشن لے کر آئی ہوں کہ میری دوست نے میری چیٹنگ کی تھی, اور اس کا نام ہے دعا. میں نے ساری پیپر شیٹ نہ اٹھا لی تھی اور نہ اس کی باقی تھی, تو نہ جب میری آخری شیٹ میں اٹھا کر نیچے رکھی, انہوں نے نا میری ساری شیٹ ساتھ دیکھ لی, اس سے میں ہار گئی. ردا نے اپنی فرینڈ سے کیک بنوا کے منگوائی تھی, ہیپی ہو گئی تھی حریم. بس ایسے ہی ہم نے اس کی سیلیبریشن کی چھوٹی سی, اور میں بس اسی کے ساتھ ہی اپنا ولاگ اینڈ کروں گی. پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل. اوکے, اللہ حافظ.